Assalamu alaikum. This is Alif Sheen, a postgraduate in clinical psychology. I welcome everyone to Learners Academy. So, lesson number 5, psychology in the 5th to 12th century. آج ہم امام الغزالی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. He was a great philosopher and psychologist. ان کو ایک یونیک مقام حاصل ہے سائیکالوجی کے اندر. انہوں نے سب سے پہلے گریک فلسفی کو اسٹڈی کیا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے ماسٹری حاصل کی. اس کے بعد ریلیجن کو پڑھا، مذہب کو انہوں نے اسٹڈی کیا اور اس کا ایک واسٹ نالج انہوں نے حاصل کر لیا. اس نالج کے ذریعے جب امام غزالی دونوں چیزوں کو آگے لے کر بڑھے تو ریلیجن اور فلسفی کے درمیان ایک کانفلکٹ ان کے مائنڈ میں آیا. تو یہ جو کانفلکٹ تھا دونوں فیلڈ کے درمیان، اس کو صرف وہی بندہ جان سکتا تھا جنہوں نے ان دونوں فیلڈز کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہو. جن کے پاس ان دونوں فیلڈز کا گہرا نالج ہو وہی صرف جان سکتا تھا. تو امام الغزالی کی طبیعت خراب ہو گئی. اس کانفلکٹ کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے تقریباً 10 سال تک ان چیزوں کی اسٹڈی جاری رکھی، گریک فلسفی کی بھی اور مذہب کی بھی. تب جا کر وہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے قابل ہو گئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان کی طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی. امام الغزالی کا انسان کی روح کے بارے میں ایک بڑا یونیک سا آئیڈیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جو روح ہے انسان کی وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی سانس، اپنی روح انسان میں پھونکی ہے. تو اس لیے ان کا کہنا ہے کہ روح جو ہے وہ ایک ہائی ایکسپریشن ہے انسان کی ایگزسٹنس میں. تو ان لوگوں سے انہوں نے اختلاف کیا جو لوگ کہتے تھے کہ باڈی اور سول ایک ہی چیز ہے. ایک اور جو کنٹریبیوشن ہے سائیکالوجی کے حساب سے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ورچوز میں ہے. پازیٹیو ورچو سے مراد ہے کہ کوئی اچھا کام کرنا، گڈ ڈیڈ کرنا، جیسے کہ کسی کی مدد کر دی جاتی ہے. نیگیٹو ورچو کیا چیز ہے کہ ہے تو یہ بھی ورچو، نیکی ہی ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو ورچو بھی اچھائی ہے، نیگیٹو ورچو بھی اچھائی ہے. تو یہ کیسی اچھائی ہے کہ آپ کسی برائی سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نیگیٹو ورچو مینس ٹو اوائڈ اے بیڈ ڈیڈ، رائٹ. فار ایگزامپل یہاں ایگزامپل جو دی جا رہی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کرمنل ایکٹ سے بندہ خود کو بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از اے نیگیٹو ورچو، رائٹ. اس کے بعد جو انسان کی ذات ہے اس کے 3 سٹیجز بتائے امام الغزالی نے اور 3 سٹیجز میں فرق کیا کہ فرسٹ جو ہے وہ لووسٹ ہے، سب سے نچلا سٹیج ہے، وہ ہے مٹیریل ورلڈ آف ایگزسٹنس، کہ جو انسان کی ذات ہے اور جو مکمل جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جن چیزوں کا وجود ہے وہ سب چیزیں، ان میں سب سے جو لووسٹ ہے وہ مٹیریل ورلڈ آف ایگزسٹنٹ ہے، یعنی وہ ایگزسٹنس جو مادی چیزوں پر مشتمل ہے. جو سیکنڈ ہے وہ فزیکل ورلڈ ہے. فزیکل ورلڈ یعنی جسمانی دنیا، ٹھیک ہے، انسانوں کی دنیا. اور جو تھرڈ جو ہے وہ ورلڈ آف ڈیوائن ہے، یعنی کہ روحانی یا خدائی دنیا. امام الغزالی نے ایک لانگ لسٹ بھی دی تھی کہ انسان کی جو برائیاں ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں اور وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. فرسٹ چیز وہ جو بتاتے ہیں وہ ہے ہنگر یعنی بھوک. اس کے بعد سیکس، وائس آف اسپیچ یعنی بولنے کی برائی،
اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، بڑائی کی باتیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اب وہ ایک لسٹ بتا رہے ہیں کہ یہ برائیاں ہو سکتی ہیں یا ان وجوہات سے برائیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. سیلف ایزرشن، لو آف ویلتھ، دولت سے محبت، اور ہپوکریسی یعنی کہ کیا کہتے ہیں، منافقت، رائٹ. تو جو اب یہاں ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ جو وائسز آف ہنگر اور سیکس ہیں یہ فزیکل نیڈز میں آ جاتے ہیں، اور وائس آف اسپیچ جو ہے یہ برے الفاظ یوز کرنا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے الفاظ یوز کرنا ہے. سیلف ایزرشن کا یہ مطلب ہے کہ خود کی اتنی زیادہ کیئر کرنا کہ دوسروں کا خیال نہ رکھنا یا ان کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرنا یا ان کو نہ سننا، ٹھیک ہے. خود بولتے جائیں اور دوسروں کو ہم نہ سنیں، تو یہ چیز بھی سیلف ایزرشن ہے. پھر جو لو آف ویلتھ ہے اس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو دولت کی محبت ہے اس کی وجہ سے انسان تمام اچھائیاں اور تمام اخلاقیات اور جتنی ویلیوز ہیں ان کو بھلا بیٹھتا ہے، اور اندھا دھند جو ہے نا وہ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے پہ چلنے پڑ جاتا ہے. اور جو ہپوکریسی کی بات ہے، منافقت ہے، اس کو ان ورڈز میں ڈیفائن کرتے ہیں امام غزالی کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسا وہ نظر نہیں آتا، ویسا وہ دکھتا نہیں ہے. A person appears differently from what he actually is. اس کے علاوہ امام الغزالی نے 4 قسم کے لو کی بات بھی کی ہے، 4 kinds of love. تو ان میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے سیلف لو، یعنی کہ انسان کی اپنی ذات سے محبت. دوسرا جو لو ہے وہ ہے لو آف اے بینیفیکٹر. بینیفیکٹر مینس کہ جو آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں پیرنٹس کی اگزامپل آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے کیونکہ ان کے والدین ان کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ محبت ہوتی ہے. تو یہ بینیفیکٹر کی جو محبت ہے یہ. سیکنڈ ٹائپ ہے لو آف بیوٹی. ہر انسان کے اندر خوبصورتی کے لیے محبت ہوتی ہے. اور یہ چیز انیٹ ہوتی ہے. امام غزالی کا فرمانا ہے کہ یہ چیز انسان کی ذات کے اندر ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور جو لاسٹ ٹائپ ہے لو آف ہارمونیس انٹریکشن. یہ پیار محبت سے بات چیت، گفتگو، ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ. تو یہ جو محبت ہے یہ ہے لو آف ہارمونیس انٹریکشن. تو اس انداز میں امام غزالی نے جو انسان کی جتنی انسٹنکٹس ہو سکتی ہیں، انسان کی ڈیزائرز ہو سکتی ہیں، ان کو ڈیفائن کیا ہے. اس کے علاوہ سیلف کی 2 قسمیں بیان کی ہیں انسان کے نفس کی. امام الغزالی نے ایک نفس امارہ ہے اور دوسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو ہے وہ سیلف کی اس حالت کا نام ہے جب وہ مطمئن نہیں ہوتا، رائٹ. اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو سیٹسفائیڈ ہے، اور وہ پازیٹیو سیلف ہے انسان کا، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوتا ہے، جب وہ اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، تو اس کا جو نفس ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، رائٹ. اور جب وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کا جو سیلف ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد امام الغزالی نے نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ تک جانے کے لیے کچھ ایسے رائٹ تھنگز ہم نے کرنی ہیں، کچھ صحیح کام کرنے، تو وہ بتائے ہیں جو کہ تعداد میں 6 ہیں. سب سے پہلے ان میں مشارکہ ہے.
مشارکہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنی ذات کو درست کر لے، یعنی جب بندہ خود یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ تبدیل کرے گا اور وہ چیزیں کرے گا جو درست ہیں، جو رائٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کو سوسائٹی بھی صحیح تسلیم کرتی ہے، تو یہ چیز مشارکہ ہے۔ جو نیکسٹ ہے وہ مراقبہ ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ از مراقبہ، یعنی خود کو بری چیزوں سے اور برائی سے بچانا، مراقبہ۔ تھرڈ ون از محاسبہ۔ محاسبہ یہ جو ورڈ ہے احتساب جیسا ورڈ ہے، کہ اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا، خود کا احتساب کرنا کہ میں نے یہ چیز مجھ سے بری ہوئی ہے، تو اس چیز سے انسان کی اچھائی کی عادت جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ معاقبہ، نیکسٹ پوائنٹ از معاقبہ۔ معاقبہ مینس کہ جب ہم سے کوئی رانگ ڈیڈ ہو جاتا ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، تو ہم خود کو پنش کریں، اور خود کو پنش کیسے کی جاتی ہے کہ ہم اس چیز سے خود کو دور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز سے ہم خود کو دور رکھتے ہیں فورسفلی، زبردستی کر کے، تو یہ ایک طرح سے پنش ہو جاتی ہے، اور یہ معاقبہ کہلاتا ہے۔ ففتھ پوائنٹ از مجاہدہ۔ مجاہدہ یہ چیز ہے کہ اپنے سیلف کو مکمل طور پر بندہ ایکسپریس کرے کہ وہ جیسا ہے وہ اسی طرح سے اس کو ایکسپریس کرے پراپرلی، اور کوئی چیز بھی چھپائے نہ رکھے، یعنی جیسا ہے وہ ویسا نظر آئے۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ معاتبہ ہے۔ دس مینس ٹو کلینز ون سیلف آف اینی بیڈ ڈیڈ اور ڈوئنگ۔ کوئی بھی برائی ہے اور برا کام ہے، بری چیز ہے، اس سے بندہ خود کو صاف کر لے، تو یہ معاتبہ کہلائے گا، رائٹ۔ تو اس انداز میں انسان نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر کامیابی سے کر سکتا ہے۔